السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم۔ ناظرین اکرام، عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں ہم نے کتاب کا آغاز کیا تھا، امام نووی کی کتاب اربعین نووی کا آغاز ہم نے کیا، اور ہم نے پہلی حدیث کا آغاز کیا تھا جو اخلاص نیت کے بارے میں ہے، جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہم نے سماعت کیا تھا کہ پیارے آقا کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ انسان جس کی جتنی اچھی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا ویسا ہی بدلہ عطا فرمائے گا۔ نیتیں عبادات ہوں، معاملات ہوں، ہر ایک مقام پر، ہر ایک میدان میں جہاں بھی ہم رہیں اچھی نیتیں رکھنی چاہیے۔ جس کی جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے بارہا علماء کرام سے یہ سنا ہے، ماہ رمضان المبارک کے موقع پر ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں سے بڑھ کر 700 گنا دیا جاتا ہے۔ تو 10 گنا سے 700 گنا کا جو مسئلہ ہے وہ نیتوں پر موقوف ہے۔ عبادت جس کی جتنی اچھی ہوگی، جتنی اچھی نیت کے ساتھ وہ عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں کبھی 10 گنا اضافہ کرے گا، کبھی 20، 100، 200، 500، 700، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، انسان جس نیت کے ساتھ جیسا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ ویسا اسے بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے، ہر آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے وہی جو تمام چیزیں ہیں جس کی اس نے نیت کی، جیسی نیت کی جائے گی اس کو اسی کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہاں تک ہم نے سماعت کیا تھا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ آج کا جو درس کا آغاز ہو رہا ہے، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، رسول کی طرف ہوگی، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا تو فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ ہجرت کہتے کسے ہیں؟ ہجرت کے معنی کیا ہیں؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر چلے جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تمام مال متاع سب کچھ چھوڑ کر دوسرے مقام پر جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہجرت کے جو معنی ہیں وہ یہ بتایا گیا کہ ہجرت ایک مقام سے مکے کو چھوڑ کر جب آپ مدینے جا رہے ہیں یا کسی اور مقام پر جائیں گے تو مقصد کیا ہونا؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہونا۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگر وہ ہجرت ہوگی تو ہجرت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہجرت جو ہے انسان کو اجر و ثواب کا مستحق بنا دیتی ہے، اور اگر وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہو بلکہ ہجرت تو ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ کسی خاتون سے نکاح کریں یا کوئی دنیا کا مال، دنیا کی کمائی، دنیا کا شہرت حاصل کرنے کے لیے اگر وہ تجارت کے لیے ہجرت کرتا ہے، ایک وطن سے دوسرے وطن کو جا رہا ہے، تو وہ جس کی نیت سے ہجرت کرے گا اِلیٰ مَا ہَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جس کی وہ نیت کرے گا اسی طرف اس کی جیسی نیت جس کی ہوگی تو جس کے لیے کی ہے اسی کی طرف اس کا تمام چیزیں شامل ہوں گی۔ یعنی دنیا کے لیے ہجرت کرا تو دنیا کے لیے اس کی ہجرت ہوگی، یا کسی خاتون کے لیے نکاح کی غرض سے اگر ہجرت کیا ہے تو اس نکاح کے لیے اس کی ہجرت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں ایک شخص تھے جن کو مہاجر ام قیس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔
مہاجر ام قیس انہیں کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک خاتون نے ان کے سامنے شرط رکھی کہ تم ہجرت کر کے اگر تم میرے شہر، میرے ملک، میرے وطن میں آؤ گے تو میں تم سے نکاح کروں گی۔ تو انہوں نے وطن تو چھوڑا صرف اس لیے کہ اس خاتون سے نکاح کریں۔ تو اس خاتون سے نکاح کریں گے تو اب کیا ہوگا معاملہ، تو بتایا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کی واضح طور پر فرمایا کہ تم اگر کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے اگر تم ہجرت کرو گے تو تمہاری ہجرت کا ثواب تمہیں نہیں ملے گا، بلکہ تمہاری جو ہجرت ہوگی صرف اور صرف اس لیے ہوگی کہ تم نے نکاح کی غرض سے ہجرت کی ہے، لہذا تم صرف جو ہجرت کا جو ثواب ہے وہ ثواب تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص تھے جنہیں مہاجر ام قیس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، جنہوں نے نکاح کے لیے ہجرت کی تھی۔ اب آئیے عزیزان محترم، اس حدیث کے بارے میں بتایا گیا کہ متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں بھی، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس حدیث کا خلاصہ کلام کیا ہے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اس حدیث کا جو مضمون ہے، اصل جو مضمون ہے وہ نیت کی اہمیت کو واضح کرنا ہے۔ نیت جس کی جتنی زیادہ اچھی ہوگی اس کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اجر و ثواب کے حاصل ہونے کے لیے نیت صحیح ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ نیت جتنی زیادہ اچھی ہوگی اس کو اتنا زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد کسی بھی عمل کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو گویا وہ رسول کی طرف بھی اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اور حدیث شریف میں جو ہجرت کا ذکر آیا ہے تو جو صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر شریعت میں اسلام کی بقا کے لیے اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے لیے حضور پاک علیہ السلام کے حکم پر جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، جو مکے سے مدینہ منورہ میں منتقل ہوئے، تو انہیں شریعت کی اصطلاح میں مہاجر کہا جاتا ہے۔ مہاجر کہتے ہیں وہ صحابہ جن کو یہ شرف ملا، جنہوں نے حضور اسلام کے لیے اور دین اسلام کی بقا کے لیے، کلمہ اعلاء حق کے لیے، اعلاء کلمہ حق کے لیے جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن تشریف لے گئے، ان مقدس ہستیوں کو اسلام میں مہاجر صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مہاجر صحابہ تھے جنہوں نے اپنے تمام چیزوں کو مکہ معظمہ میں چھوڑ کر تنے تنہا جو ہے یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو مدینہ منورہ میں جو صحابہ تھے انہوں نے وہ خدمات پیش کی، وہ مثالیں پیش کی کہ دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایسا شاندار انہوں نے مظاہرہ کیا کہ مدینہ میں رہنے والے صحابہ کو انصار کہتے ہیں۔ تو انصار صحابہ نے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے تمام گھر، مکان، زمین تمام کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا اور اپنا آدھا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ان کا بھائی بنا دیا ان کو جو ہے نا ان کی خدمت میں آدھا مال پیش کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے بھائی سے، مہاجر بھائی سے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، ان کی عدت مکمل ہونے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ ایسی عظیم خدمات، ایسی عظیم قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ تو لہٰذا عزیز و بزرگ اور دوستو، یہ حدیث ہمیں یہ اس بات پہ بتا رہی ہے کہ ہم اچھی نیتیں کریں، ہم جو بھی عمل کریں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہمارا مقصود ہو۔ کتاب کا آغاز ہو، بخاری شریف کی یہ بھی پہلی حدیث پاک ہے کہ ہر چیز کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے، اچھی نیتیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔